السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن اتبعہم الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کتاب الایمان کا باب الکبائر وعلامات النفاق، اس سے ریلیٹڈ جو حدیث پاک ہوں گی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ باب الکبائر، کبائر یہ کبیرہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑا، اور یا مراد بڑے گناہ، کبیرہ گناہ۔ وعلامات النفاق، علامت کی جمع ہے جس کا معنی پہچان، نشانی کے ہیں، اور النفاق کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل جس میں ظاہر و باطن کی یکسانیت نہ پائی جاتی ہو۔ یہ باب کبیرہ گناہ اور نفاق کی علامتوں کے سلسلے میں ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک۔ یہ پہلی حدیث پاک ہے اس باب کی۔ حدیث پاک پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت سماعت کر لیں۔ گناہ کبیرہ کے حوالے سے کئی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی وہ عمل جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو اس کے کرنے کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، یا جس پر شریعت نے کچھ سزا اور حدود مقرر کیے ہوں۔ یا گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس سے دین کی توہین لازم آتی ہو تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں آتی ہے۔ یا ہر گناہ چھوٹے گناہ کے لحاظ سے کبیرہ ہے، یا جس چھوٹے گناہ پر ہمیشگی اختیار کی جائے، یعنی کسی بھی گناہ صغیرہ کو اگر مداومت کے ساتھ کی جائے، ہمیشگی کے ساتھ کی جائے، تو وہ گناہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جایا کرتی ہے۔ یا ایک ہی گناہ ایک کے لیے صغیرہ اور دوسرے کے لیے کبیرہ ہوتی ہے، جیسے کہ بہت مشہور جملہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیکوں کی نیکیاں اہل اللہ کے لیے، اہل تقرب کے لیے برائی شمار کی جاتی ہے۔ یا ایک کے لحاظ سے صغیرہ اور دوسرے کے لحاظ سے کبیرہ ہو، جیسے کسی مسلمان کی کوئی توہین کر دے تو عام مسلمان کی توہین کرنا یہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن علماء اور مشائخ کی توہین کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب ذرا ہم حدیث پاک پہ گفتگو کر لیں کہ پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں اور آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ابن ام عبدہ ہے، قبیلہ بنی حذیل سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ قدیم الاسلام ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایتیں بیان کی ہیں اور آپ کے مسائل کا جو استخراج ہے وہ عام طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے۔ اس کتاب کے اخیر میں کتاب جامع المناقب ایک باب ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا یہ ہے کہ آپ عمر فاروق سے پہلے اسلام لے آئے تھے اور صاحب ہجرتین ہیں۔ پہلی ہجرت آپ کی حبشہ کی طرف ہوئی اور پھر مدینہ پاک کی جانب آپ نے ہجرت فرمائی۔
جنگ بدر اور اس طرح کئی غزوات میں آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریک و سہیم رہے، یعنی ساتھ ساتھ رہے۔ آپ کو صاحب النالین بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین بردار اور صاحب اسرار تھے۔ اور سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ہوتے تو آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسواک اور پانی لوٹا وغیرہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ عہد فاروقی میں آپ کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے اور عہد عثمانی میں مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے۔ 60 سال سے زیادہ عمر پا کر 32 ہجری میں آپ مدینۃ المنورہ میں وفات پا گئے، جنت البقیع میں دفن ہیں، اور خلفائے راشدین کے بعد بڑے فقیہ اور عالم صحابی آپ ہیں۔ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رجل، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ای الذنب اکبر، کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک؟ دیکھیں، شرعی اعتبار سے جو چیزیں بری ہوتی ہیں ان بری چیزوں کو گناہ کہا جاتا ہے، اور اس کی 4 کیٹیگری بن جاتی ہیں۔ ایک تو وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معافی ہی نہ ہو، جیسے کفر اور شرک۔ دوسرے وہ گناہ جو نیک اعمال کی برکت سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسے گناہ صغائر۔ آپ نے متعدد مقامات پہ پڑھا ہوگا کہ انسان یہ عمل کر دے تو اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان کے بارے میں پڑھا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب جو بشارتیں ہیں، ان بشارتوں کا تعلق گناہ صغیرہ سے ہے، کہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اعمال کی برکتوں سے۔ یہ تو گناہ کی دوسری کیٹیگری ہو گئی۔ تیسری یہ کہ جن کے بغیر توبہ معاف ہونے کی بھی امید ہو، جیسے حقوق اللہ کی کبیرہ گناہ، یعنی بغیر توبہ کے بھی اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ چوتھی وہ کہ جن کی معافی کے لیے توبہ کے ساتھ ساتھ مخلوق کو بھی راضی کرنا پڑے، صرف توبہ کافی نہ ہو، جیسے حقوق العباد۔ ان چاروں قسموں کو صاحب مرقات المفاتیح نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ تو جب یہ سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، قال، تو آپ نے فرمایا، ان تدعو للہ ندا، کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ، وہو خلقک، جبکہ اس رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، اس رب کا حق اور اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کی پرستش نہ کرو۔ باوجود اس کے اگر تم کسی اور کی پرستش کر رہے ہو تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قال، پھر اس شخص نے سوال کیا، ثم ایو، پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، دوسرا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو اس خوف سے، اس ڈر سے کہ ان یطعم معک، کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائیں، یعنی اس کے رزق کی وجہ سے اور اس کے رزق کے بارے میں یہ خوف کرتے ہوئے، خشیت رکھتے ہوئے کہ میں اسے کیسے کھلا سکتا ہوں، اس کے رزق کا اہتمام کیسے کر سکتا ہوں، اس اندیشے کے پیش نظر تم اپنی اولاد کو قتل کر دو، یہ گناہ کبیرہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس میں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب فرمایا تھا، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ
لوگ رزق کی تنگی کے باعث اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، بعض مقامات پہ ایسا ہوا کرتا تھا، ہر جگہ کا یہ سسٹم نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ تم رزق کی تنگی کے باعث اپنی اولاد کو قتل کر دو، کیونکہ اللہ رب العزت رزاق ہے، رزق دینے والا وہ ہے، اس کا یہ وعدہ ہے کہ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر بندہ اللہ رب العزت پہ ایسا اعتماد کر لے، ایسا بھروسہ کر لے، اس طرح توکل کرے جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو ایسے ہی رزق دیتا ہے جیسے کہ ایک پرندہ جو صبح کو خالی پیٹ گھر سے باہر نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتا ہے۔ جب اللہ رب العزت ایک پرندے کو رزق عطا فرما سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو بلند و بالا فرمایا ہے اور اشرف ترین بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کا بھی مکمل خیال رکھے گا۔ اس لیے کبھی بھی رزق کی تنگی کے باعث اور اس خوف سے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا کھلائیں گے، اسے قتل کر دینا گناہ کبیرہ ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھ لیں، اگر الٹرا ساؤنڈ کے بعد اگر پتہ چل جائے کہ پیٹ کے اندر لڑکی ہے تو پھر وہیں پر مارنے کی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے عرب کے کلچر میں بعض مقامات پر یہ تھا کہ پیدا ہونے کے بعد بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن آج کا معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ پیٹ کے اندر ہی بچے کو مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہم سب کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ قال ثم ایو، پھر کون سا گناہ؟ یعنی اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو دو باتیں ہو گئیں، ثم ایو، پھر کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے؟ قال، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، تیسرا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ حلیلہ بیوی، جارکہ اپنے پڑوس، ان تزانی حلیلۃ جارکہ کہ تم اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ اس میں پڑوس کی بیوی کی وضاحت اس وجہ سے آئی ہے خاص طور سے کہ ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ بندہ اگر کسی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرے، اور کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، تو دوسرے مقامات کی 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کا جو گناہ ہے وہ صرف اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ ایک مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی دوسرے مقامات پر 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کا جو گناہ انسان کو ملتا ہے، اتنی مقدار میں گناہ اس شخص کو ملتا ہے جو اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اللہ، یعنی 10 گناہ ہے زنا کرنے کا، کس کے ساتھ؟ اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو زنا کیا، اس کا بھی گناہ ہے، دوسرا یہ کہ حق پڑوس اس نے ادا نہیں کیا، اور تیسرا یہ کہ پڑوس والے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کیا کرتے ہیں، تو گویا کہ دوسرے مسلمان بھائی کے اعتماد کو اس نے ٹھیس پہنچایا۔ اس وجہ سے بھی اس کے گناہ کی وعیدیں سخت ہو جاتی ہیں۔ فانزل اللہ تعالی تصدیقہا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان باتوں کی تصدیق نازل فرمائی۔ یعنی 3 باتیں ہوئی نا، پہلے شرک سے ممانعت، دوسری چیز رزق کی وجہ سے، رزق کی تنگی کے باعث اولاد کی قتل کر دینا، اور تیسرا اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تصدیق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ان نفسوں کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے حرام فرما دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب
اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو قصاص کے طور پہ اسے قتل کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ یہ ہے حق کے ساتھ قتل کرنا، اور ناحق یہ ہے کہ بغیر کسی قصور کے اپنے کسی کو قتل کر دیا، تو یہ ناحق قتل ہے۔ ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ الآیہ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ حدیث نمبر 50، وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الکبائر، کبیرہ گناہ یہ ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی جان کا قتل کرنا، والیمین الغموس، اور یمین غموس۔ گویا کہ 4 چیزیں اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں کہ یہ 4 چیزیں گناہ کبیرہ میں آتی ہیں۔ یہاں پہ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کیا یہی 4 گناہ کبیرہ ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس 4 کی صراحت فرمائی ہے، اس کے علاوہ اور بھی گناہ کبائر ہیں، اس کے علاوہ اور بھی گناہ کبائر ہیں۔ ان 4 میں حصر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ 4 ہی گناہ کبیرہ ہیں، ان 4 کی خاص طور سے تاکید آئی ہے ان سے بچنے کی، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں جو یمین غموس ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں غموس کا معنی ہوتا ہے غرق ہونا، کسی چیز میں ڈوب جانا، اور غموس یہ وہ قسم ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی گزرے ہوئے واقعات پر جھوٹی قسم کھائی جائے تو وہ یمین غموس کہلاتی ہے۔ یعنی کوئی حادثہ، کوئی واقعہ گزر چکا ماضی میں، اور اس ماضی میں گزرے ہوئے واقعات و حوادث پر کوئی شخص اگر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو یہ گناہ ہے، تو یہ یمین غموس ہے۔ یمین غموس کا مطلب یہی ہے، یمین کا مطلب قسم، غموس اس کی ایک قسم ہے۔ تو اس طرح کی قسم کھانے والے کے اوپر حکم یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن اس طرح کی قسم پر کفارہ نہیں ہے۔ اب اس کو غموس کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غموس، چونکہ یہ قسم چونکہ انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، اور غموس کا معنی بھی ہوتا ہے ڈبونا، اس لیے اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ 4 کی جو یہاں پہ صراحت کی گئی ہے وہ سائلین کے سوالات اور ان کے حیثیت کے لحاظ سے اس یہاں پہ ذکر ہے 4 گناہوں کا، ورنہ اس کے علاوہ بھی اور بھی گناہ کبائر میں آتے ہیں۔ وفی روایت انس، اور حضرت انس کی روایت میں ہے کہ وہ شہادت الزور بدل الیمین الغمیس، یعنی یمین غموس کا جو تذکرہ ہے یہاں اوپر والی حدیث میں، یمین غموس کے بجائے جو حضرت انس کی روایت ہے اس میں کیا آیا ہے؟ وہ شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 52، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ السبع 7، الموبقات ہلاک کرنے والی، موبقتن کی جمع۔ قالوا،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وما ہن، وہ 7 چیزیں کیا ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں؟ اور آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا۔ تو یہ دیکھیں جتنی حدیثیں آ رہی ہیں سب میں الشرک باللہ، شرک کی صراحت ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کبائر جتنے بڑے ہوں، جو بھی گناہ کبائر ہیں، وہ اللہ رب العزت اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما بھی سکتا ہے، لیکن اگر شرک جیسا گناہ کبیرہ ہے تو اللہ رب العزت اسے کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، یعنی شرک والا گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بار بار اس کی تاکید آ رہی ہے الشرک باللہ، الشرک باللہ، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ والسحر، اور جادو، جادو یہ گناہ کبیرہ سے، کسی پر جادو کر دینا بلا وجہ۔ اسی وجہ سے جادو کے عمل کو سیکھنے کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر ضرورت پیش آ جائے، اس طور پر کہ کوئی شخص آپ کو جادو کے ذریعے سے پریشان کر رہا ہو، تو اس کے سحر کو توڑنے کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے سحر کا عمل آپ سیکھ سکتے ہیں، جادو کا عمل سیکھ سکتے ہیں، جادو کا علم، لیکن بلا ضرورت جادو کا سیکھنا یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر جادو میں الفاظ کفریہ وغیرہ ہوں تو پھر جادوگر مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ اگر جادوگر الفاظ کفریہ کے ذریعے سے جادو سیکھا تو پھر وہ تو واجب القتل ہو جاتا ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ دو چیزیں ہو گئیں، وہ سحر اور جادو۔ تو جادو میں ہم نے وضاحت کر دی کہ جادو ہلاک کرنے والی چیز ہے، لیکن کب؟ جب اگر بغیر کسی قصور کے آپ کسی پر جادو کر رہے ہیں، اور کسی نے اگر آپ پر جادو کر دیا، اس کی کاٹ کے لیے آپ جادو کر رہے ہیں، پھر جو ہے اس میں گناہ نہیں۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کا قتل کرنا جس کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی قصاص کے طور پر اگر قتل کیا جائے تو یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، یہ ہلاک، اس میں کوئی ہلاکت نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی قصور کے قتل کیا جائے کسی کو تو پھر وہ ہلاکت ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا۔ سود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، سود کھانے والا، سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں جہنمی۔ اس لیے سود سے بچنا چاہیے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا کہا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے سود لینا، اور ایک ہے سود دینا، حالانکہ دونوں گناہ ہیں، لیکن دونوں گناہ میں سے سود لینے میں زیادہ گناہ ہے، اور سود دینے میں کم گناہ ہے۔ کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ کو ضرورت پیش آ گئی، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، پریشان حال ہے، کہیں سے کچھ نہیں آ پا رہا، تب مجبوراً اگر آپ سود لیتے ہیں کہیں سے، سود لینے کا مطلب یعنی سودی قرض لیتے ہیں، تو پھر اس قرض کے لینے کے بعد جب آپ انٹرسٹ کے طور پر کسی کو دیں گے سود، تو پھر اس میں کم گناہ ہے بنسبت اس سے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس سے سود کے ساتھ اپنے قرض واپس لیا، اس میں سخت گناہ ہے۔ اکل الربا کہا کہ سود کھانا، یعنی کہ آپ کسی سے سود لے رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ہلاک کرنے والی چیزیں۔ وہ اکل مال الیتیم، اور یتیم کے مال کو کھانا۔ یتیم کے مال کی زراعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یتیم کو مال کی زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص یتیم کے مال کو ناحق کھا جا رہا ہے، تو ایک تو یہ کہ ناحق کھانے کی وجہ سے وہ مجرم ہے، دوسری یہ کہ ضرورت مند تھا، اس ضرورت مند کا مال ناحق استعمال کیا، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ تو یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ وہ اکل مال الیتیم، اور یتیم کے مال کو کھانا۔
اس کے بعد ہے وَتَوَلَّا یوم الزحف. تولا کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. وَتَوَلَّا کی بجائے وَتَوَلِّی پڑھا جائے. وَتَوَلِّی یوم الزحف. اور جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے. جیسے کفار و مشرکین سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو، اس درمیان مقابلہ کرنے کے بجائے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، یہ اس کے اندر ہلاکت رکھی گئی ہے. وہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ڈٹ کر کے مقابلہ کرے، نہ یہ کہ کفار کے خوف سے جان چھوڑا کر کے بھاگ نکلے. یہ بزدلی ہے، اور کفار کے سامنے بزدلی دکھانا ناجائز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اس میں جو دیگر غازی حضرات ہیں، یہ ان کو نقصان پہنچانا ہے اور اسلام کی توہین بھی ہے. اس لیے جنگ کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگنے کے بجائے ڈٹ کر مقابلہ کرنا یہ ضروری ہے. اب یہ کہ کتنے لوگ ہوں کہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، اس کے لیے کہا گیا کہ اگر ایک شخص ہیں آپ، اور آپ ایک کے مقابلے میں اگر 10 لوگ بھی ہیں، تو آپ کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، وہاں پہ بھاگنا نہیں. لیکن یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا، بعد میں تخفیف کر کے یہ کر دیا گیا کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کفار ہوں تو وہاں پر دامن چھڑا کر کے بھاگ جانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر 2 کے بجائے 3 ہوں 4 ہوں تو پھر وہاں پر بھاگ جانے میں گناہ کبیرہ نہیں، اور یہ ہلاکت کرنے والا عمل نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں پر خود کو ہلاکت سے بچانا ہے. ابتدائے اسلام میں حکم کیا تھا کہ 10 کفار بھی اگر سامنے آ جائے تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. پھر تخفیف کر کے 2 تک مقید کر دیا گیا. اگر 2 کفار آپ کے سامنے ہیں تب وہاں پر اگر آپ پیٹ پھیر کر کے بھاگ رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب، یہ حرام ہے. اور 2 سے زیادہ ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. اور محسنہ پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. پاک دامن عورت پر، یہ چونکہ اس میں تہمت لگانا ہے، اور تہمت خود گناہ کبیرہ میں سے ہے. اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اب چونکہ الغافلات کا بھی لفظ آیا ہے نا، غافلات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا عمل جس سے وہ عورت ناواقف ہو، سے کچھ خبر ہی نہ ہو، پھر بھی اس عمل کا الزام اس پر ڈال دینا. یعنی مومنہ عورت اور ایسی عورت جو غافلہ ہو، یعنی اس کو اس عمل کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہ ہو، پھر بھی اس عمل کا الزام اس کے سر ڈال دینا، یعنی تہمت لگا دینا، یہ گناہ کبیرہ میں سے. تو گویا کہ 7 اعمال ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں. ان 7 اعمال سے بچنا چاہیے. پہلا عمل کیا ہے؟ الشرک باللہ. دوسرا عمل سحر یعنی جادو کرنا. تیسرا ناحق کسی کو قتل کرنا. چوتھا سود کھانا. پانچواں یتیم کا مال کھانا. چھٹا جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. اور ساتواں مومنہ اور بے خبر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، یعنی اس سے پہلے جو صحابی رسول تھے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے مروی ہے کہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا
ینتہب نہبتن یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم حین ینتہبوها وہو مؤمن۔ انہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا کہ زنا کرنے والا جب یہ فعل کر رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور چوری کرنے والا جب چوری کا فعل کر رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ ولا ينتہب، اور لوگوں کا مال لوٹنے والا جب یہ عمل کر رہا ہوتا ہے اور لوگ نگاہیں بلند کر کے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا یغل احدکم حین یغل وهو مؤمن، اور تم میں سے خیانت کرنے والا خیانت کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ فإیاکم وإیاکم فإیاکم وإیاکم، تو میں تمہیں ان اعمال سے، ان افعال کے مرتکب ہونے سے ڈراتا ہوں، بچاتا ہوں۔ متفق علیہ۔ اب ذرا اس حدیث میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، ان اعمال کے کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب وہ شخص جو لوگوں کا مال لوٹ رہا ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف نگاہیں بلند کر کے دیکھ رہے ہوں، ہوتا ہے نا کہ جب ڈاکو جب کسی کے گھر ڈکیتی کرتا ہے تو لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے بندوق کے نشانے پر اس قدر خاموش کر دیتے ہیں یہ لوگ کہ پھر لوگوں کی زبان میں سکت نہیں رہتی ہے کہ کچھ ان سے بول سکیں، صرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر، نگاہیں بلند کر کے دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کا مال لوٹا جا رہا ہے، کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں تین چیزیں جو بیان کی گئیں کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے، اور چور جب چوری کرتا ہے، اور شراب پینے والا جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے، ایسے ہی لوگوں کا مال لوٹنے والا اس وقت لوگوں کا مال لوٹتا ہے، یعنی ڈکیتی کرتا ہے، اور لوگ اس کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور خیانت کرنے والا بھی خیانت کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے سینے سے نور ایمان نکل جاتا ہے، نور ایمان نکل جاتا ہے، اور جب وہ اس عمل سے باز آ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے پھر وہ نور ایمان اس کے سینے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان اعمال کی سختیوں اور ان اعمال کی قسوت کو بیان کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ یہ حدیث پاک پیغام دے رہی ہے کہ انسان کو جہاں تک ہو سکے ان کبائر گناہ سے پرہیز کرنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے، نہ خیانت سے کام لے، اور نہ ہی لوگوں کا مال لوٹے، اور نہ چوری کرے، اور نہ ہی زنا کرے۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس لیے میں تمہیں ان باتوں کے کرنے سے، ان افعال کے کرنے سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ وفی روایت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يُقْتَلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور قتل کرنے والا جس وقت قتل کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ قال اکرمہ کہتے ہیں قلت لابن عباس، میں نے ابن عباس سے کہا کیف ينزع الایمان منہ، اسے ایمان کیسے نکل جاتا ہے؟ قال ہکذا، آپ نے فرمایا اس طرح۔ کس طرح؟ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا، پھر آپ نے اپنے انگلیوں کے درمیان تشبیک کی، ثم أخرجها، پھر اس کو نکالا۔ تشبیک سمجھ رہے ہیں؟ ایک انگلی کو دوسری انگلی کے درمیان داخل کرنا، جیسے آپ خلال کرتے ہیں نا وضو وغیرہ کے درمیان، تو اس کو تشبیک کہا جاتا ہے۔
تو ایک انگلی کے دوسرے انگلی کے درمیان داخل کرنا، ثم اخرجہ، پھر اس کو نکال لینا، یہ تشبیک ہے۔ تو اس طرح حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تشبیک کر کے کہ انگلیاں جس طرح داخل کر کے نکالی جاتی ہیں، ایسے ہی ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، پھر اس عمل سے جو ہی باز آیا، ایمان اس کے سینے میں چلا جاتا ہے۔ کب؟ فَإِن تَابَ، اگر وہ رجوع لائے، عَادَ إِلَيْهِ، تو اس کی طرف ایمان لوٹ جاتا ہے۔ ہاکذا، اس طرح، کس طرح؟ اپنے انگلی کو ایک دوسرے سے نکالتے ہوئے بیان فرمایا کہ اس طرح ایمان اس کے سینے میں سے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد داخل ہو جاتا ہے۔ کیسے داخل ہوا؟ شبک بین اصابع، پھر آپ نے اپنے انگلی کے درمیان تشبیک کی۔ وقال ابو عبداللہ، اور ابو عبداللہ کہتے ہیں لا یکون ھذا مؤمنا تاما، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن کامل نہیں ہوتا، یعنی جب ایمان اس کے سینے سے نکلتا ہے اور یہ اعمال جب وہ کرتا ہے، اس وقت مومن کامل نہیں ہوتا ہے۔ ولا یکون له نور الایمان، اور نہ اسے نور ایمان حاصل ہوتا ہے، یعنی ان اعمال کے کرتے وقت نور ایمان اسے حاصل نہیں ہوتا۔ ھذا لفظ البخاری، یہ بخاری کے الفاظ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث، زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین پہچان ہیں، تین نشانی، اور امام مسلم نے اس میں اس بات کو بھی کا اضافہ کیا ہے کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم۔ وہ تین علامتیں ہیں، وہ تین علامتیں اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو وہ منافق ہوگا، اگرچہ وہ نماز پڑھ، اگرچہ وہ روزہ رکھے، وصلی، اور نماز پڑھے، وزعم انہ مسلم، اور یہ گمان کرتا رہے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ ثم اتفق، پھر اس کے بعد امام بخاری، امام مسلم اس حدیث کے آگے والے الفاظ پر کیا ہے؟ متفق۔ آگے کے الفاظ کیا ہیں؟ کیونکہ بیچ میں جو ایڈ کیا گیا ہے نا، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، یہ امام مسلم کی عبارت، امام مسلم کی روایتوں کے مطابق ہیں۔ آگے کے جو الفاظ آ رہے ہیں یہ امام بخاری، امام مسلم دونوں کی روایت کے مطابق وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، منافق کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جس کی سخت وعید آئی ہے قرآن میں بھی اور احادیث پاک میں بھی۔ اللہ نے فرمایا اوفوا بالعقود، عقد کو پورا کیا کرو، وعدے کو پورا کیا کرو۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، یعنی اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جو امانت کا خیال نہ رکھتا ہو۔ تو یہ تین علامتیں اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی، کس کی؟ منافق کی، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ تین علامتیں اگر پائی جائیں گی اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کی مسلمانی کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو۔ یہ بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ تین خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ گویا کہ مومن اور منافق کی ایک پہچان بتائی گئی اس حدیث پاک میں۔ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے اندر یہ تین خرابیاں پائی جاتی ہیں، گویا کہ وہ منافق ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر وہ مسلمانی کا دعویٰ کر رہا ہے تو ان تین اعمال سے بچنے کی بھی کوشش کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ وعدہ خلافی کرے، اور نہ امانت میں خیانت کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ اسلام کو ہم نے روزے اور نماز کے ساتھ صرف کلیکٹ کر رکھا، جوڑ رکھا ہے کہ یہ چیزیں اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ سچا پکا مسلمان ہے، جبکہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، معاملات کا بھی نام ہے۔ معاملات میں بھی پختہ اور بہتر ہونا چاہیے۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب معاملات سے ریلیٹڈ ہے۔ اس لیے نماز اور روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی انسان کو بہتر ہونا ضروری ہے۔
اس لیے آپ دیکھ لیں، اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ اندازہ ہوگا کہ اسلام کا بیشتر حصہ، عبادات سے کہیں زیادہ حصہ معاملات پر مشتمل ہے، اس لیے معاملات کو بھی انسان بہتر بنائے۔ حدیث نمبر 56، وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا، چار چیزیں ایسی ہیں کہ من کن فیہ، کہ جس کے اندر بھی یہ ہوں، کان منافقا، تو وہ منافق ہوگا، خالصا، خالص منافق ہوگا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، اور ان میں سے ایک خصلت بھی کسی کے اندر ہو تو گویا کہ اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اور وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، واذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب مخاصمہ کرے یعنی آپس میں بحث و مباحثہ کرے، فجر، تو گالی گلوچ کرنا شروع کر دے۔ ذرا دیکھیے کہ کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ کس کی علامت بیان کی اللہ کے نبی نے؟ منافق کی علامت۔ کہ چار چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی پائی جا رہی ہے کسی مسلمان کے اندر تو سمجھ جائے کہ نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ جو آخر میں ایک چیز ایڈ کی گئی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب مخاصمہ کرے، محض و مباحثہ کرے تو گالی گلوچ پہ آ جائیں گے۔ یہ عادتیں آج کے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہیں، خاص طور سے وہ شخص جو آپ سے بحث و مباحثہ میں زیر ہوتا نظر آئے، شکست ہوتا ہوا نظر آئے، تو پھر اخیر میں وہ گالی گلوچ پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ چیز اگر پائی جاتی ہے تو سمجھ جائیے کہ نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 57، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعیر إلی هذه مرة وإلی هذه مرة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المنافق، منافق کی مثال، کالشاة العائرہ، کالشاة، اس بکری کی طرح ہے، العائرہ، بین الغنمین، جو بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان متردد ہو۔ عائرہ کا معنی ہوتا ہے کبھی وہ کبھی اس سمت جانا، کبھی اس سمت جانا، یعنی دونوں پہلو اختیار کرنا، کسی ایک پہلو پہ نہ رہنا، العائرہ، بھٹکتے رہنا، ادھر سے ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، دونوں طرف۔ تو منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان کیا ہو، متردد ہو، پریشان ہو، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے۔ تعیر الی هذه مرۃ و الی هذه مرۃ، اس کی وضاحت بھی ہو گئی، العائرہ کی وضاحت کہ ایک بار وہ ایک ریور کی طرف جائے اور دوسری بار وہ دوسری ریور کی طرف بھاگے۔ یہ منافق کی پہچان، منافق کی مثال ہے۔ منافق کی بھی یہی صورتحال ہے، کبھی اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کی حمایت میں بول دیا، کبھی اس کے مخالف، کبھی کسی کے مخالف کے ساتھ بیٹھا تو اس کی حمایت بول دیا۔ نہیں، فریقین کے پاس جائے، فریقین کے پاس جائے تو فریق اول کے سامنے فریق ثانی کی مخالفت کرے اور فریق ثانی کے سامنے فریق اول کی مخالفت کرے، تو یہ منافق کی پہچان ہے۔ نہیں، دونوں ریوڑوں کے درمیان ہے۔ یہ ایک عمل ایسا ہے جو منافقانہ ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ منافقانہ روش کہیں نہ کہیں
ان داعیان اور مبلغین اور خطبہ کے درمیان بھی پائی جا رہی ہے، افسوس کے ساتھ پائی جانے لگی ہیں، کہ جو نجی مجلسوں میں تو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن جب عوام کے درمیان خطابت کی مجلس قائم ہوتی ہے، اس وقت ان کا انداز، ان کی فکر، ان کے سوچنے کا انداز، ان کے بولنے کا انداز، یہ سب مختلف ہو جاتا ہے۔ نجی مجلسوں میں وہ جس کی مخالفت کرتے ہیں، وہی عوام کی مجلس میں آ کر کے ان کی واہ واہی کرتے ہیں۔ یہ منافقت ہے۔ اس عمل سے ہم سب کو بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔